اسلامیات ممالک ہے ان میں جو اصل مسائل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہیں. تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی جو اپنا کندھا پیش کرتا ہے پھر مخالف ہوتے ہیں اور پھر جب اس کی باری ختم ہو جاتی ہے پھر دوسرا کندھا پیش کرتا ہے. تو آپ ایک نوجوان سیاستدان ہیں, آپ نظریے کی بات کرتے ہیں, کیا آپ یہ ایسا انیشیٹو لیں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات پہ اکٹھے کریں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کریں اور اس کا جو مقام ہے اس کو وہاں لے جا کر کھڑا کریں؟ طيب میں نے تو اب یہ 3 نسلوں سے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور پاکستان کی تاریخ کچھ ایسا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسے حکومتیں بنے ہیں جو بالکل ہی سلیکٹڈ حکومتیں رہے ہیں, وہ بھی ناکام, اور جو کانفرنٹیشنل حکومتیں بنے ہیں کچھ ان میں سے ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈلیوری کو اس کانفرنٹیشن سے نقصان بھی ہو. اسٹیبلشمنٹ چاہے پاکستان کا ہو یا دنیا کا ہو, ایک ریالٹی ہے. میں ایک نوجوان سیاستدان ہوتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس اسٹیٹس کو اس طریقے سے ہم تبدیلی لے کر آئے کہ ہم کانفرنٹیشنل سیاست کے بجائے ہم کنسنسس کی طرف لے کے جائیں, اور سارے سیاسی جماعتوں کے درمیان, سارے انسٹیٹیوشنز کے درمیان ایک کنسنسس کے مطابق فیصلے کیے جائے, اور وہ کنسنسس کو پھر لانگ ٹرم ہم اس پہ عمل درآمد بھی کر سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا پاکستان کو بتایا جائے 2018 میں کہ یہ جو خان ہے یہ آپ کا مسیح ہے, آپ نے انہی کے ساتھ دینا ہے, باقی سب تو گندے ہیں, اور پھر 2023 آ جائے تو اب جو ہے کوئی اور یہ فرشتہ ہے, باقی سب گندے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں, غلطی اس سب میں ہے. کسی نے اچھا کیا تو وہی انہوں نے کہیں غلطی کیا ہوگا, اور ہمیں اپنے ملک کے سوچنا چاہیے, اپنے عوام کے سوچنا چاہیے. There's 24 hours in a day. Now وہ 24 hours میں یا ہر کسی کے ساتھ لڑوں, کیا اس 24 hours میں اپنا سیاست کروں اور اپنے عوام کی خدمت کروں. تو میرا خواہش یہ ہوگا, میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم جو عوام اس وقت تکلیف میں ہے, جو مہنگائی, بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے, جو معاشی بحران پاکستان اس وقت سے گزر رہے ہیں, ہم نے اپنا تاریخ میں ایسے معاشی بحران سے نہیں گزرے. تو اصل مسئلہ یہ ہے, اس مسئلہ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو پورا وفاق کو, سارے اداروں کو, سارے سیاسی جماعتیں کو, سارے طبقے کو, ساری زبان بولنے والے کو, سارے علاقے کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ نون لیگ کا حکومت بنتا ہے تو وہ اپنا انتقام کی سیاست, اپنے ذاتی مفاد کی سیاست کے چکر میں میرا ملک اور میرا عوام کو نقصان پہنچائیں گے. خدا نہ خواستہ خان صاحب کی حکومت بنے تو وہ اپنا ذاتی مفاد, اپنا انتقام, اپنا وہ نفرت کی سیاست کرتے ہوئے اس میں میرے عوام اور ملک کو نقصان ہوگا. راستہ میرے سامنے ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پرانا سیاست کے بجائے نیا طرز سیاست شروع کرے جو نیگیٹیوٹی کے بجائے پازیٹیوٹی پہ مبنی. ہم نے سنا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کی طرف اسمال ڈور کرنے کی بات کی, اس نے بڑا امپاور کیا ہے ہمارے جیسے بلوچستان جیسے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ڈینجرس ہوگا, ہاؤ ڈینجرس دیٹ ول بی ٹیمپر ود 18th amendment؟ میرے خیال میں یہ ملک کے لیے, وفاق کے لیے بہت ہی خطرناک ایک سوچ ہے, جو افسوس کے ساتھ ہمارے نون لیگ کے دوست جو ہے وہ آج کل جو ان کے جو یہ اصلی بات ہے یہ سامنے آئے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کا اگر فائدہ ہوا ہے تو پاکستان کے عوام کا ہوا ہے. 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان, پختونخوا, سندھ اور ساتھ ساتھ پنجاب کے وسائل پہ ڈاکہ مار کے وہ وسائل اسلام آباد بیچنا ہے. آپ کا صحت کا, آپ کا تعلیم کا جو بجٹس ہے ان کو کاٹ کے اسلام آباد بیچنا ہے. میں 18 مہینے اسلام آباد
میں گزر کے حکومت کو بڑے نزدیک دیکھ کے آیا ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ کے مسائل کو بالکل علم نہیں. ان کو نہ گراؤنڈ کا پتہ ہے، نہ وہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتے ہیں. اور آپ کو ہمیں ایک ایسے حکومت بنانا پڑے گا جو نہ صرف 18ویں ترمیم پہ عمل کرے مگر اس کا عمل درآمد پورا کرے. ابھی تک پورا طریقے سے آپ نے 18ویں ترمیم کو پہ عمل درآمد ہی نہیں کیا اور اس کو ناکام کرا دے دیا. 2015 میں پورا کا پورا ڈیولیوشن ہونا چاہیے تھا. ہیلتھ کے بجائے آپ مجھے بتائیں کیا HEC ڈیوالو ہوا ہے؟ 17 وزارتیں ہیں جو اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کام اب صبح کو کرنا چاہیے. ان کا سالانہ بجٹ 100 ارب روپیہ ضائع ہوتا ہے اس ڈبلنگ میں. انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہم پورا کا پورا ڈیولیوشن کریں گے. یہ 100 ارب ڈالر بچائیں گے. وہ تمام وزارتیں جو وفاق میں نہیں ہونا چاہیے ان کو بند کر کے، اور وہ پھر 100 ارب ڈالر نہیں روپیہ، وہ 100 ارب روپیہ میں اپنے عوام پہ خرچ کروں گا. میں یوتھ کارڈ، مزدور کارڈ، کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹ وہ پیسہ عوام کے جیب میں ڈالوں. راؤ صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے عوام کا رخ اور اتحادی دونوں ضروری ہوتے ہیں. پچھلے مہینے میاں صاحب آئے اور اتحادی بھی لے گئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کا رخ بھی ان کی طرف ہی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے حکومت بنانی ہوتی ہے وہ تو سب باہر چلے گئے. ایسے میں جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ کیسے بنے گا؟ سر یہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ اس طریقے سے بنتا ہے کہ آپ بادشاہ کی طرح آئے، آپ کے دربار میں سارے پیش ہو تو ہوا بن گیا، الیکشن ہو گیا، خدا حافظ. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہوا بناتے ہیں، عوام راستہ دکھاتے ہیں، اور جب عوام فیصلہ کر دیتے ہیں اور نظر آ جاتے ہیں تو پھر باقی سب، چاہے وہ الیکٹیبلز ہو یا دوسرے ہو، وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے. تو میرا اسٹریٹجی وہ ہے، باقی کی مرضی.